اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. ہماری چھوٹی سی مجلس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت اور نعت پاک سے ہوئی. عام طور پر اس سرزمین کی عظمت اور مقام اور مرتبہ اور ہمارے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر کچھ اشعار. شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا. بالکل شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا. اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا. اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا. گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا. مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا. مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا. جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا. جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا. ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا. ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا. اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا.
اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ بے مثال ہیں اور اس کا کلام بھی ویسے ہی بے مثال ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی تفسیر، اس کی تفہیم اور اس کے نکات اور اس کے مسئلے مسائل کا سلسلہ جب سے قرآن پاک اترا اس وقت سے جاری ہے اور اب تک ہے اور قیامت تک رہے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج تک قرآن پاک کے تفسیر کا، تلاوت کا اور اس کی تفہیم کا، اس کے نکات کا نہ حق ادا ہوا، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ ایک ایک لفظ قرآن پاک کا بر موقع بر محل، اور یہ بات سمجھ میں، قرآن پاک کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ بر موقع بر محل، مطلب کیا؟ اس کے لیے، کسی چیز کے لیے جس لفظ کی ہمیشہ ضرورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اسی لفظ کا استعمال فرمایا۔ اسی لیے آج تک قرآن پاک پر غور و فکر کرنے والے ہو یا قرآن پاک پر اعتراض کرنے والے ہو، آج تک یہ نہیں کہا کہ اس لفظ کی جگہ اگر اے لفظ ہوتا تو اور بھی اچھا ہوتا۔ شاعروں کے اشعار میں کہا گیا، مقرروں کی تقریر میں کہا گیا، واعظوں کے واعظ میں کہا گیا، لیکن اللہ کے کلام اور اس کے نبی کے کلام میں نہ چاہنے والوں کے زبان سے نکلا نہ دشمنوں کے زبان سے نکلا کہ اس جگہ پر اس چیز کے لیے یہ انداز ہوتا تو اور بھی اچھا ہوتا، یا اے لفظ ہوتا تو اور بھی اچھا ہوتا۔ میں یہ دو چار منٹ کی جو بات کہا آپ کے سامنے، اس لیے عرض کیا کہ آپ پریشان نہیں ہونا کہ عمرے میں تشریف لائے ہیں، ہم لوگ حاضری دیے ہیں، اچانک قرآن کی فضیلت کا یہ عنوان کیا ہے۔
میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعریف فرمائی ہے. اللہ کے گھروں میں سے یہ پہلا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. لوگوں کی عبادت کے لیے، ہدایت کے لیے، رجوع کے لیے اللہ نے اس زمین میں سب سے پہلا جو گھر بنایا وہ یہی کعبۃ اللہ ہے. کیونکہ توجہ چاہتا ہوں، تھکے ہوئے ہیں آپ حضرات، کہ جب بھی آدمی کوئی پریشان ہوتا ہے تو اپنی پریشانی کے حل کے لیے کسی بڑے تک پہنچنے کی وہ بڑی کوشش کرتا ہے، اور ہر ماحول میں وہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو لوگوں کی ہدایت اور عبادت کے لیے، ضرورت کے لیے بنایا، تاکہ میرے بندے وہ مسائل جو اپنے شہروں میں حل نہ کر سکے، اگر میں ان کو دولت دوں تو وہ میرے گھر کو آ کر اپنی ضرورتوں کی تکمیل کر لے اور اپنے مسائل کا حل کر لے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین میں اس گھر کو سب سے پہلے بنایا. قرآن پاک کے الفاظ پر غور کیجئے کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس. مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں. مکہ کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور بکہ کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے. ایک گاؤں کے لیے 2-4 نام ہوتے ہیں، ویسے اس شہر کے لیے بھی کئی نام ہیں. 100 سے زیادہ نام ہیں اس شہر کے لیے، مکہ کے لیے 100 سے زیادہ نام ہیں مکہ مکرمہ کے. ویسے کعبۃ اللہ کے بھی کئی نام ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی میں سفر میں پڑھ رہا تھا، قرآن مجید کے تقریباً 500 نام ہیں. قرآن مجید کے 500 نام ہیں. تعجب کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس نامچ نہیں ہیں. ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہمارے بچوں کو 4 نامہ رکھتے ہیں. جو ناموں کو پیدا کیا اس کی ذات کے لیے ناموں کی کمی کیا ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگر وقت ساتھ دے تو اس سفر کے دوران وہ تمام باتیں بھی مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکہ شہر میں سب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور عبادت کے لیے، ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، مجھے منانے کے لیے. یہ لفظ پر غور کیجیے کہ ایک آدمی باہر سے کسی کو منانا چاہتا ہے، فون کر کے معاف کر لیو حضرت، معاف کر لیو صاحب، معاف کر لیو صاحب. نہیں ہوتا با کیسا تو باتچ کرنے کو رکھ ڈال. تیری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا میں، لائق نہیں ہے، رکھ ڈال فون. کٹ کر ڈالتا، کرتے رہتے کٹ کرتا، کرتے رہتے کٹ کرتا. آخر سامنے والا کیا سوچتا ہے؟ فون ہی تو نہیں اٹھا رہی، چلو گھر کو چلے جائیں گے. اتنا سخت ناراض ہوتا ہے بڑا آدمی کہ چھوٹا آدمی باہر اور دور رہتے رہتے منانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوتا ہے. تو جسے منانا چاہتا ہے اس کے گھر کو خود آ جاتا ہے. جس کے پاس سب سے زیادہ غصہ ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ جب میرے گھر کو آ ہی گیا، یہاں وہ آ کر بھی میں نہ مانوں تو پھر میرے بڑپن کی لاج کیا رہ جائے گی. تو بالکل اسی طریقے سے ہم اپنی جگہ پر رہ کر بھی اللہ کو مناتے ہیں، اور اللہ کی ذات منتی ہے. اس کی ذات کی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بندوں سے بے حد راضی ہے، لیکن بندے اس سے راضی نہیں ہیں اب تک. سمجھ میں یہ بات ہے، وہ کبھی بندوں سے ناراض ہوتا نہیں ہے. ابھی 2 جمعہ پہلے میں نے ایک روایت جمعے کے موقع پر عرض کیا کہ جب کسی جگہ پر زمین کے کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین ناراض ہو کر کہتی ہے کہ اللہ آپ کا کھاتا ہے، آپ نے زندگی دی، آپ کا پیتا ہے، سب کچھ، یہاں تک کہ یہ جو طاقت ہے وہ بھی آپ کی عطا کردہ ہے، اور آپ کی طاقت لے کر یہ اتنا بڑا گناہ آپ کی نافرمانی کر رہا، آپ حکم دیجئے، اسے میں نگل جاتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چپ. زمین سے کہتے ہیں کہ
चुप, ये तेरा बंदा है कि मेरा बंदा है? नहीं अल्लाह तेरा ही बंदा है, तो ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है, तू बीच में आने वाली होती कौन? ज़मीन को कहते तू बीच में आने वाली होती कौन? जैसे मेरा बंदा गुनाह करना जानता है, वैसे मेरा बंदा माफ़ी मांगना भी जानता है, और उससे ज़्यादा मैं उसे माफ़ करना भी जानता हूँ। उसे मैं माफ़ करना भी जानता हूँ। ऐसे बड़े रहमान हैं, रहीम है अल्लाह तबारक व तआला। बंदों से तो वो राज़ी हैं, लेकिन अब हम लोग राज़ी नहीं हैं। वक्त है हमको उसे राज़ी करने का। गालिबन हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह एक मरतबा शहर को आकर कहते हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह तुमसे राज़ी है, तुम राज़ी हो जाओ। अल्लाह तुमसे राज़ी है, तुम राज़ी हो जाओ। लेकिन कोई उनकी बात सुनकर तौबा करने वाला नहीं था। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह गमगीन बैठे थे। किसी ने पूछा क्या हुआ? बंदों को और अल्लाह को जोड़ना चाहता हूं मैं। इस वक्त अल्लाह राजी है जुड़ने के लिए, बंदे राजी नहीं हैं। फिर दूसरे दिन हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में उस आदमी को नजर आए। वहां भी गमगीन बैठे इब्राहीम बिन अदहम। पूछे क्या हुआ? मुर्दों को और बंदों खुदा को जोड़ना चाहता हूँ। अब मुर्दे राजी है, खुदा राजी नहीं है। अब ये उससे राजी होना चाहते हैं, अब होकर क्या फायदा है? सब देख लिया उन्होंने, मौत देख लिया, खबर देख लिया, खबर का सवाल जवाब, हिसाब किताब, नामे आमाल, 60-70 साल ज़िंदगी का एक एक सेकंड महफूज पूरे दलाइल और शवाहिद और प्रूफ और विटनेसेस के साथ साथ मुझे देख लिए हैं। अब अल्लाह ताला को खबरों में कहते हैं कि अल्लाह हम तुझसे राज़ी हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब राज़ी होकर क्या फ़ायदा है? बहुत जल्दी अल्लाह तबारक व तआला मन जाते हैं। तो बहरहाल बाहर से एक आदमी किसी को राज़ी करना चाहता है, वो कट करता है, बात करना नहीं चाहता। अब वैसा आदमी खुद घर को आ जाता है तो वो सोचता क्या कि चलो भाई, घर को आ जाने के बाद भी अगर मैं उसे माफ़ न करूं तो फिर मेरे बड़पन का क्या लिहाज रह जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम बाहर से खुदा को मनाते हैं, वहाँ भी अल्लाह ताला मन जाते हैं। ये मिसाल सिर्फ 10% ही फिट होती है, 90% फिट नहीं होती। आपको समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि वहाँ भी हम लोग अल्लाह को मनाएंगे, वहाँ भी खुदा मन जाते हैं। फिर भी एक मकाम का असर पड़ता है। यहाँ आते हैं तो यहाँ आकर जब अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला राज़ी हो ही जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको माफ़ कर ही देते हैं। तो गर्ज़, सबसे पहला जो घर बनाया गया यही घर है। इस घर के मुतालिक दो बातें आते हैं। क्या इबादत के लिए ये पहला घर बनाया गया, या ज़मीन में घर शक्ल की कोई पहली चीज़ यही थी? दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल। इबादत के लिए घर बनाया गया या घर शक्ल की कोई पहली चीज़ यही थी? दोनों बातें भी इसी पर है। इबादत के लिए भी यही पहला घर था, 4 दीवारी, ऊपर छत और दरवाज़ा, फला फला। ये घर की शक्ल का पहला घर भी दुनिया का यही है। इससे पहले दुनिया घर नाम की चीज़ से वाकिफ नहीं थी। अल्लाह ताला ने इसे पहले बनाया। बड़ी बड़ी किताबों के हवाले अगर दूं तो आपको उठाकर पढ़ने में दुश्वारी होगी। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है फ़ज़ाइल आमाल, उसमें हज का एक बाब है, उसमें उठाकर देखिए, पूरी तफसील आएगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला घर जो बनाया यही घर बनाया। इस घर को अल्लाह ने एक नाम दिया। यही बताना चाहता हूँ मैं कि कुरान के अंदर किसी के लिए कोई लफ्ज़ आता है तो वो बर मौका बर महल आता है। इस घर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक लफ्ज़ इरशाद फरमाया, कुरान पाक की आयत में है, व इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास, हमने इस घर को लोगों की आने जाने की जगह बनाया।
मसाबा कहते हैं बार बार आने की जगह, मसाबा। वही जालल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमना, हमने इस घर को लोगों की बार बार आने की जगह बनाया, व अमना, और अमन की जगह बनाया। सारी दुनिया में इस शहर से ज़्यादा अमन व अमान वाला कोई शहर नहीं है। अमन व अमान का क्या मतलब है, इस पर मुफस्सिरीन किराम ने अच्छी मोटी मोटी किताबें लिखी हैं, लेकिन एक जुमला आपके सामने पेश कर देता हूँ। अमन व अमान का मतलब ये है, यहाँ खून खराबा भी जायज़ नहीं, लड़ाई झगड़ा जायज़ नहीं, क़त्ल गारत गिरी जायज़ नहीं, गीबत जायज़ नहीं, इंसानों को मारना तो दूर की बात, जानवरों का शिकार भी जायज़ नहीं। देखिए नहीं कि कबूतरों के बीच से हम लोग गुज़रते हैं, कितने अमन व अमान के साथ कबूतर रहते हैं। उनको मालूम है कि हम जिस शहर में हैं उस शहर में बुरी नीयत के साथ हमको पकड़ना तो दूर की बात, हमको छूने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे ही अगर हमारे अपने शहरों में कहीं कबूतर बैठा है दूर, खाली इशारा करे तो देख वहाँ कबूतर है बोलकर इशारा करे, बाजू वाला देखने से पहले वहाँ कबूतर उड़ जाता, ठीक है। तो उसे मालूम है इशारे में भी खतरा है, इशारा हुआ है तो शिकार भी होगा। लेकिन यहाँ देखिए कबूतरों का एक लंबा काफिला है यहाँ पर, और इस कबूतरों के बारे में एक वाक़या आता है। कबूतरों के बारे में एक वाक़या आता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा से जब मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमाए, मक्के मुकर्रमा में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ें दी, सताए, पत्थर मारे, कचरा डाले, आपके दीन के काम को रोका। आखिर में अल्लाह का हुक्म आया कि पैगम्बर अब आप इस शहर को छोड़कर उस शहर को जाइए जिस शहर को हमने हमारे अपने हाथों से सजाया है। मैं एक लफ्ज़, मेरा नया दौर था, अकरम साहब को याद होगा, जब मैं सो रहे हैं कि सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, जब मैं हज से फारिग हुआ पहली मरतबा हाज़िरी का मुझे मौका मिला, तो उसके बाद तकरीबन नजम साहब में 3 महीने हज के उन्वान पर बात किया। 3 महीने मुसलसल हर जुमा, याद है आपको? तो उस दौरान मैंने जो लफ्ज़ कहा था उसे मैं लिख कर रखा हूँ कि अल्लाह ने मक्के को बनाया, अल्लाह ने मक्के को बनाया लेकिन मदीने को सजाया। मक्के को बनाया मदीने को सजाया। बनाने और सजाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बनाने सजाने में बोला। आज के ज़माने में, उस ज़माने में 30 दिन 35 दिन रहना पड़ता था, 8 दिन मदीने में रहना पड़ता था। तो जब मैं मक्के में हाज़िर हुआ, हज से फारिग हुए, यहाँ के दिन, यहाँ के रात, यहाँ का उजाला, यहाँ का निज़ाम, यहाँ की पाकी, यहाँ की सफाई, आप लोग भी इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं और हम भी पहले दौर में तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए। और दिल से ये फ़ैसला निकला कि सारी दुनिया में इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत जगह नहीं है, इससे ज़्यादा हसीन और जमील। जाइए ज़रा मस्जिद हराम पार करके मताफ़ पर पहुंच जाए, दिन रात की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। फ़ैसला नहीं कर सकते कि दिन का मंज़र खूबसूरत है कि रात का मंज़र खूबसूरत है। समझ में ही बात है। तो अपनी जगह पर सब हसीन और जमील, बिल्कुल सबका यही
نظریہ ہے، میری کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ دل سے کہا اس سے زیادہ خوبصورت کوئی جگہ ہے نہیں۔ فارغ ہو کر جب مدینہ پہنچا تو پھر خیال بدل گیا، یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ نے اپنے گھر کو جتنا سجایا ہے اس سے کروڑوں درجے زیادہ اپنے نبی کے گھر کو سجایا ہے۔ جو حضرات دیکھے ہیں جو انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں دیکھیں گے، مکہ ہے، مدینہ ہے، مکے کی ہر چیز میں جلال نظر آتا ہے، مدینے کے ذرے ذرے میں جمال نظر آتا ہے، مدینے کے ذرے ذرے میں جمال نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ تو امن و امان کی جگہ ہے کبوتر۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے اور مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ جائیے مدینہ جائیے، ہجرت کر دیجیے، جہاں آپ کو جانتے نہیں، جہاں آپ کی قدر نہیں ہوتی، تو پھر بہتر ہے کہ اس جگہ پر آپ نہ رہیں۔ اس پر کئی مسائل نکلتے ہیں۔ راستے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ایک غار میں قیام فرمایا۔ لوگ آج کل جذبات میں آ کر کچھ کہہ دیتے ہیں، اور دشمن تو بہت کچھ کہتے ہیں، ڈر کر چھپے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرا نبی کیوں ڈرتا؟ ڈر تو اسے ہوتا ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ میرے نبی کے پاس ایسی طاقت تھی کہ پھونک بھی دیتے تو دشمنوں کا پتہ نہ ہوتا۔ ڈرے نہیں۔ سفر کرتے ہوئے آدمی کہیں پر قیام کرتا ہے، اور سامنے کے مقاصد کو چھپانے کے لیے آدمی کو کبھی کبھار خود چھپنا بھی پڑتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ قیام فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ میں؟ اب ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو بنگلور والے بولے تو ڈر کے یہ لوگ مکہ چلے گئے۔ ڈر کے مکہ نہیں گئے، عبادت کے لیے مکہ آئے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو یہی ہے وہ غار ثور بھی، جبل ثور بھی ہے، دیکھنے کا موقع ملے گا، جانے کا موقع اگر مل جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ بنگلور میں بہت سارے ہم لوگوں نے پروگرام بنائے، یہاں جانا وہاں جانا، یہاں آ کر صورتیں دیکھتے ہیں تو تمہاری وجہ سے ہمارے حوصلے بھی پست ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا شریف صاحب؟ تو ایک دن اگر آپ حضرات ارادہ کریں گے تو ایک تو ہے کہ قافلے جو ذمہ دار ٹوس والے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے ایک نظام بناتے ہیں، ہمیں اپنے طرف سے بھی ایک نظام بنا کر جا کر آ سکتے ہیں۔ نوجوان ہیں آپ حضرات الحمدللہ، وہ پہاڑ جہاں اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا، سب سے پہلے جبل نور کہتے ہیں، وہ بھی ہے 2500 فٹ کا، اور وہ پہاڑ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت فرماتے ہیں تو 3 دن تک آپ نے قیام فرمایا، اور کافی عجیب و غریب واقعات اس پہاڑ پر واقع ہوئے ہیں۔ وہ تمام چیزیں دیکھنے کا موقع ملے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، طاقت بھی، ہمت بھی عطا فرمائے، اور صحت اور عافیت بھی عطا فرمائے، ہمارے ان مقدس شہروں کے اوقات میں برکت عطا فرمائے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا تو دشمن تلاش کے لیے گئے، تو تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے۔ اللہ نے نظام فرمایا کیا کہ مکڑی نے فوراً جالا باندھ دی، اور اس جالے پہ کبوتری نے انڈے بھی دے دیے۔ تو بولتے وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ جب انسان کی ٹیکنالوجی میں بہت کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں تو خدا کی قدرت میں کیا نہیں ہو سکتا؟ انبیاء کے معجزات میں کیا نہیں ہو سکتا؟ اولیاء کے کرامات میں کیا نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے بندوں کے دعاؤں سے کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ جسے خدا بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، اور جسے خدا مٹانے چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ مکڑی نے جالا بھی باندھ دیا اور اس پر کبوتری نے انڈے بھی دے دیے۔ آقا سے تو ہر چیز محبت کرتی ہے، جس
مخلوق کو اپنی محبت پیش کرنے کا وقت ملا، وہ مخلوق محبت پیش کرنے میں پیچھے نہیں ہٹی۔ مکڑی کو موقع ملا محبت پیش کرنے کا تو اس نے، کبوتری کو موقع ملا تو کبوتری نے محبت پیش کر دی۔ آئے دشمن دیکھے، غار تک پہنچے، گفتگو بھی کرنے لگے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں سن رہا تھا اور ڈر رہا تھا، کیا ہوگا؟ ابو بکر کو اپنے جان کا ڈر نہیں تھا، اپنے نبی کی فکر تھی۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو دشمنوں کی بات ہو رہی تھی اور گود میں ابو بکر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے۔ ابو بکر کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو پریشانی کے آثار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر فکر مت کرو، میں بھی آرام کر رہا ہوں، تم بھی آرام کرو، اس وقت ہم دو ہی نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ بھی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ بھی ہے، آپ بے فکر رہیے۔ قدرت اسی کو کہتے ہیں کہ دشمن کو نوک تک پہنچا کر ناکام کرنے والی طاقت کا نام قدرت ہے۔ انتہا تک پہنچا کر ناکام اور ذلیل کرنے والی طاقت کا نام قدرت ہے دشمنوں کو۔ سمجھ میں مت، اور ابتدا ہی میں کامیاب کر دیتے ہیں اپنے بندوں کو۔ تو وہاں پر بحثیں چلنے لگی اور عقل اور ذہن کام کرنے لگا۔ یہاں کیسے ہو سکتے ہیں محمد؟ مکڑی کا جالا دیکھو، کبوتری نے بھی انڈی دے دی ہے، اگر یہ دونوں اس میں جاتے تو پھر مکڑی کا جالا بھی ٹوٹ جاتا اور کبوتری کے انڈے بھی گر جاتے اور پھوٹ جاتے۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ کئی دن پہلے کا جالا اور کئی دن پہلے کے انڈے ہیں۔ چلو پاگل مت بنو، تلاش ہم کو ابو بکر اور محمد کو کرنا ہے، مکڑی کے جالے کو بھی انڈوں کو توڑنا نہیں ہے۔ چلو تو واپس نکل گئے۔ تو قاری محمد حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کبوتری نے انڈے دی، اس انڈے سے جو بچے نکلے اسی کی نسل اس وقت حرمین شریفین میں ہے۔ یہ جو کبوتر ہے نا راستے میں ہمارے جو دانے وغیرہ کھاتے ہیں، سمجھ میں آئی، یہ اسی کبوتری کی نسل ہے۔ کتنے امن سے ہے، کھانے کا کیا نظام ہے، خالی واقعہ سننے میں مزہ نہیں مل رہا ہے، اس سے ایک نتیجہ بھی نکالتے ہیں حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک پرندہ نبی کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں ایسی برکت دیتے ہیں اور اس کی روزی کا ایسا انتظام کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ ہم بھی نبی کی سنتوں کی حفاظت کریں گے، ہمارے نسلوں میں بھی برکت آئے گی، ہماری روزی روٹی میں بھی برکت آئے گی۔ نسلوں کی برکت اور روزی روٹی کی برکت نبی کی سنت میں ہے۔ سمجھ میں یہ بات ہے، نبی کی ذات کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹی سی محبت کا حق ایک پرندہ ادا کرتا ہے، آج تک نسل سلامت ہے، آج تک نسل سلامت ہے۔ اور ایک بات میں نے دیکھا، ان کبوتروں کو اگر کوئی پکڑ لے اور اپنے شہر لے کر آ جائے، یہ کبوتر زندہ نہیں رہتے۔ آپ وہاں کے کبوتر کو یہاں لے کر آ جاؤ، زندہ ہو جاتے ہیں، رہتے ہیں، لیکن ان کو اگر حرم سے باہر کریں گے یہ زندہ نہیں رہتے، اس لیے کہ بے قرار ہو کر مر جاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی لوگ مکے سے اور مدینے سے محبت کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے اس سے۔ سمجھ میں یہاں کے لوگ کو محبت اور پیار میں یہاں کے پتھر وغیرہ اٹھا لے کر آتے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب یہاں کے کسی مقدس عرفات یا مینا یا مزدلفہ کے یا مکے ہی کے شہر کا کوئی پتھر تبرکاً مالدار صاحب لے کر آ گئے۔ لے کر آنے کے بعد بہت بڑے کروڑ پتی تھے اس زمانے کے، لیکن چند دنوں میں ان کی پوری دولت ختم ہو گئی، پریشانیوں پر پریشانی آنے لگی اور وہ پتھر سے پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ حضرت کے پاس آئے، حضرت نے فرمایا کہ تم جو پتھر لے کر آئے نا، اور اس پتھر کو تم نے حرم شریف کی زمین سے جو جدا کیے نا، اس کی بد دعا کا اثر ہے، اور اس سے جو پانی نکل رہا ہے وہ پانی نہیں، اس کی آنسو ہے، آنسو۔ ذرا ذرا اس
مقدس مقامات سے، کعبے سے، روضہ اقدس سے، مسجد نبوی سے، مسجد حرام سے محبت کرتا ہے۔ یہ امن کی جگہ ہے، اس پر بات لمبی ہو گئی۔ مثابتاً بار بار آنے کی جگہ ہے، یہ سمجھ میں آئی بات ہے۔ لوگ عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بار بار جانے کی کیا ضرورت ہے، مثابتاً۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مثابہ بار بار آنے کی جگہ ہے یہ، سمجھ میں آئی بات ہے۔ دیکھیے دنیا کا کوئی مقام ایسا ہوگا جو 24 گھنٹے ایسا مصروف ہو، دکھانے کی اجازت نہیں ہے، بلانے کی بھی اجازت نہیں ہے مشرکوں کو، ورنہ ان کے ایمان لانے کے لیے یہ منظر ہی کافی ہے۔ ان کے ایمان لانے کے لیے لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں، خالی یہ مکے اور مدینے کا منظر کافی ہے۔ اور قسم اللہ کی آج بھی کوئی چھپے چھپاتے یہاں آ جاتا ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ جدہ میں کئی لوگ رہتے ہیں، کبھی کبھار آ جاتے ہیں۔ بار بار اس مقام کو آنا کوئی بری بات نہیں ہے، غریبوں کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، مسجدوں کو بھی دے رہے ہیں، مدرسوں کو بھی دے رہے ہیں، اور پھر ان کا دل ہمیشہ حرمین شریفین میں اٹکا اور لٹکا رہتا ہے۔ یہ ان کے آنے کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اگر ایک ہی مرتبہ حج کرنا اور ایک ہی مرتبہ عمرہ کرنا فرض تو اپنی جگہ پر ہے، اس کے بعد آنا بری بات ہوتی، تو ہمارے اکابر جن کی تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ کتنے حج کرتے ہیں، کتنے عمرے کرتے ہیں، سنیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں 11 حج کیے ہیں۔ حججت مع عمر ابن الخطاب 11 حجتاً۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ تقریباً 11 حج کیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کتنی مرتبہ آئیں دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، ان کے سیرت میں آتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے ہیں، 55 حج کیے ہیں۔ حج ابو حنیفہ 55 حجتاً، 55 حج کیے ہیں۔ اگر بار بار آنا غلط بات ہوتی ہے تو پھر کیوں آتے؟ اور وہاں مثابہ کا لفظ اس لیے اللہ نے رکھا ہے، بار بار آنے کی اجازت کا اشارہ ہے اس کے اندر، سمجھ میں ہی بات، بار بار آنے کی اجازت کا اشارہ ہے۔ یہاں نہیں آئیں گے تو پھر کہاں جائیں گے، سمجھ میں آئی بات ہے۔ مجھے ایک صاحب پوچھے کہ کب تبھی دبئی کو گئے کیا حضرت بول کر، میں بولا دیوانہ کیا میں دبئی کو جانے کے واسطے، اگر دبئی کو جانے کے میرے پاس پیسے جمع ہو جائے تو میں وہ پیسے عمرے میں لگاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ دبئی کو جاؤں گا تو ملے گا کیا، عمرے کو جاؤں گا تو پھر اللہ بھی ملیں گے، رسول اللہ بھی ملیں گے، الحمدللہ۔ حضرت امام مکی ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 60 حج فرمائے ہیں، الحمدللہ۔ امام سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ 40 حج کیے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ دیکھیے، اور ایک امام گزرے ہیں حضرت امام اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 80 حج اور عمرے کیے ہیں، الحمدللہ۔ ان الاسود طاف بالبیت 80 ما بین حجۃ و عمرہ، 80 حج اور عمرے کیے ہیں، الحمدللہ۔ حضرت امام عمرو بن میمون رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی سیرت میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے 60 حج کیے ہیں، الحمدللہ۔ اور ایک امام گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، حضرت امام حسن بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 80 حج کیا۔ ان کے بارے میں تو عجیب ہے کہ وہ آ کر رہ ہی گئے، جاورت ھذا البیت 80 سنہ، 80 سال میں نے مکے میں گزارے، وحجت 80 حجۃ، میں نے 80 حج کیے، اور عمرے کتنے کیے، واعتمرت 20,000، 20,000 عمرے کیے، 20,000 عمرے کیے۔
اور آگے سنیے وختمت القرآن فی الطواف فی کل یوم ختمتن، اور میں طواف میں روزانہ یہ قرآن ختم کرتا تھا. 80 حج، 20,000 عمرے، اور روزانہ ایک طواف میں یہ قرآن پاک ختم کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 70 حج کا موقع عطا فرمایا. دیکھیے کیا فرماتے ہیں وہ، خد وافیت ھذا الموضع 70 عاما، 70 سال رہا میں یہاں اور 70 حج کیے. اور ہر سال کیا کرتا تھا میں، آنے کے بعد کعبے کو دیکھ کر ایک دعا پڑھتا تھا، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من ھذا المکان، اے اللہ میرے اس سفر کو تو آخری سفر نہ بنا، میرے اس سفر کو تو آخری سفر نہ بنا. یاد کر لیں، نوٹ کر لیں اس دعا کو. اس کے بعد اگر آ کر پوچھیں گے تو فیس بھی لگے گی. اللہم لا تجعلہ آخر العہد من ھذا المکان، اے اللہ میرے سفر کو تو آخری سفر نہ بنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 70 حج کا موقع عطا فرمایا. آخر ایک مرتبہ مجھے خوش شرم آئی کہ اپنے آپ سے کہنے لگا کہ سفیان کب تک زندہ رہے گا. میں دعا کرتا آئندہ سال حج ملتا، کب تک تو زندہ رہے گا. جان بوجھ، تجھے شرم نہیں آتی اللہ سے؟ جان بوجھ کر میں نے 1 سال یہ دعا نہ پڑھی، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من ھذا المکان، تو اسی سال میرا انتقال ہو گیا. سمجھ میں یہ بات ہے. تو یہ بار بار آنے کی جگہ ہے. اور بھی ہزاروں اولیاء ہیں جنہوں نے 40 50 60 بات ہے حج کیے ہیں، پیدل بھی حج کیے ہیں. سمجھو، جس زمانے میں پیدل حج کی گنجائش تھی اس زمانے میں پیدل حج، جس زمانے میں سہولت ہے تو اس زمانے میں سہولت. عبادت میں آسانی ہی مطلوب ہے، مشقت نہیں. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہمیں پیدل حج کرے، پیدل عمرہ کرے. جتنا ہو سکے سہولتیں اختیار کرو، کیونکہ پہلے زمانے کی طاقت اس زمانے میں نہیں ہے، پہلے زمانے کی غذائیں اس زمانے میں نہیں ہیں. تو ایسے وقت میں ہماری جوانیوں کی طاقتیں اس وقت جواب دے چکی ہیں، بوڑھوں کی طاقت باقی ہے. خالی مجمع دیکھے تو بی پی ہائی نہیں تو ڈاؤن ہو رہی ہے. حالت ایسی ہے ہماری. احرام پہن کر عمرہ کر رہے ہیں، یہ بتا کر مطاف پر پہنچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. جائز و ناجائز کا مسئلہ الگ ہے. دور سے کریں گے تو قدم زیادہ ہوں گے، اور طواف میں قدم جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ اجر ہوتا ہے. فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کعبے سے قریب ہو کر طواف کرنے کا ثواب زیادہ ہے کہ دور رہ کر طواف کرنے کا ثواب زیادہ ہے. قریب رہیں گے تو کعبہ قریب ہوتا ہے، دور رہیں گے تو قدم زیادہ ہوتی. لیکن پھر بھی کعبے سے قریب ہونا ہی زیادہ فضیلت ہے. لیکن اب گنجائش نہیں رہی تو کیا کر سکتی. اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت احرام کا کپڑا پہن کر احرام عمرے کی شکل بنا کر جانا جائز ہے کیا؟ عاجز اپنا مسئلہ صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ جائز ہے، خاموشی سے گزر جاؤ. سمجھ میں یہ بات ہو گیا، قصہ ختم. سمجھ میں یہ بات ہے. اور اس وقت یہاں کی حکومتوں کے خیالات اور حالات بھی 19-20 نہیں 11-20 بن چکے ہیں. ایسے وقت میں جیسی کرنی ویسی بھرنی، وہ قصہ ہوتا ہے. پرانے زمانے میں سہولتیں ہوتی تھی ایسے ویسے الحمدللہ کرتے تھے. اس زمانے میں آپ سہولتیں اختیار کرو. تو پیدل حج کرنے والے نے بھی پیدل حج کیا ہے، سواریوں میں آنے والے نے بھی سواریوں میں حج کیا ہے. اللہ تعالیٰ جتنے حضرات اب تک آئے ہیں سب کے یہاں کی حاضری کو قبول فرمائے، ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے. آئندہ جو آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائے.
عبادتیں خلوص کے ساتھ کریں، شوق کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، اور ہماری اپنی طاقت کو سامنے رکھ کر بھی عبادت کریں۔ ایسا نہیں کہ دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا کی طرح ایک دن پورا جوش دکھا دیے، پھر 3-4 دن کہیں بھی طبیعت ناساز ہے دعا کرو۔ طبیعت ناساز ہونے کی دعا کرنے سے بہتر ہے کہ وہ خود دعا میں لگے رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ایک ترتیب بنا لینا بہت اچھا ہے، تاکہ اس ترتیب پر کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عبادت بھی کرنے کا موقع ملے گا اور ہمارے اپنی ضروریات بھی پورے کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ مشورے کے ساتھ ترتیب کرے گی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، طواف کے بارے میں، عمرے کے بارے میں کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ ایک ہی دن میں 2 عمرے کر سکتے ہیں؟ ایک ہی دن میں 2 عمرے کر سکتے ہیں، بلکہ ایک دن میں آپ جتنے چاہے اتنے عمرے کر سکتے ہیں، اور ہر عمرے کے بعد آپ کو برابر سر میں وسترا چلانا پڑے گا، چاہے بال نکل کر آئے ہو یا نکل کر نہ آئے ہو۔ جی، طواف دوسروں کے نام سے، طواف بھی دوسروں کے نام سے کر سکتے ہیں، عمرہ بھی دوسروں کے نام سے کر سکتے ہیں، اور 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر بھی دوسروں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ زندوں کے نام سے بھی کر سکتے ہیں اور مردوں کے نام سے بھی کر سکتے ہیں، طواف ہو، عمرہ ہو، حج ہو۔ یہ کعبۃ اللہ کو جو وہ طواف کرتی اسے بھی وش بولتے ہیں، اس کی طواف صحیح کو؟ صحیح الگ چیز ہے، صفا مروہ کے درمیان کے چکر کو صحیح کہتے ہیں، طواف کعبۃ اللہ کے اطراف کے چکر کو اسے ہونے کے بعد میں نماز پڑھتی ہوں، اسے ہونے کے بعد میں نماز کہیں کو نہیں، کہیں کو نہیں ہے بول کر بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قانون ہے وہ، تو طواف کے بعد طواف میں مجھے کچھ بھی نہیں آتا، کیا پڑھنا؟ طواف میں ویسے مخصوص کوئی دعائیں نہیں ہیں، جو دعائیں ہیں وہ اصل میں طواف کی دعائیں بھی ہیں اور طواف کی چکر یاد رکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ آپ طواف میں جو چاہے، جس زبان میں چاہے آپ طواف کر سکتے ہیں، تو یہ دعا کر سکتے ہیں۔ ہاں، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک خاص طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ 3 کونے تک آپ جو چاہے پڑھو، حجر اسود، اس کے بعد کا کونا، اس کے بعد کا کونا، اس کے بعد کا کونا، یہ حجر اسود کا کونا ملا لے تو 4۔ یہاں جو دعائیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، ذکر کریں، درود پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ بیچ کا جو ہے، یہاں پر یہ واجب تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے تعامل ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہی پڑھتے تھے، اور پڑھنا ہے کیونکہ اس چھوٹے سے حصے میں 70,000 فرشتے صرف وہاں دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ اور وہ ربنا آتنا ہی دعا کیوں وہاں پڑھتا ہے، اس کی وجہ کل یا پرسوں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ آخر وہ ربنا کی دعا ہی کیوں پڑھنا ہے وہاں پر انشاءاللہ تعالی۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں جو منتظم ہے، جی، وہاں پر طواف کے دوران کئی سارے لوگوں کو دیکھے کہ کعبے پر غلاف پر نام نکلے کرتے ہیں، پوچھنے پر بولے کہ جس کا نام لکھتے ہیں وہ زندگی میں مرتبہ ضرور آتی ہے، یہ بات نام لکھنے پر نہیں ہے، سمجھ نہیں آتا۔ کعبۃ اللہ میں نام لکھنا یا کعبے کے غلاف پر نام لکھنا اس کے کوئی اصل نہیں ہے، البتہ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جس وقت رخصت ہوں گے، آخری طواف کریں گے، تو طواف کے بعد کعبۃ اللہ کی دیوار پر ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے۔
اس کو انگلی کے ذریعے سے لکھیں گے تو پھر اور ایک مرتبہ آنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ یہ بزرگوں کا تجربہ ہے، شریعت کا کوئی خاص عمل نہیں۔ بزرگوں کے تجربے الگ چیز ہوتی ہیں اور شریعت کا حکم الگ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ وہ نام لکھنا، بنگلور سے بھی کہیں سے بھی نکلتے ہیں تو ذرا ہمارا نام بھی کعبے میں لکھو، ہمارا نام بھی کعبے میں لکھو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بالکل غیر ضروری بات ہے۔ اور جب وہ مشکل سے نماز پڑھ رہے ہیں یا جائز ہے یا آسان سے نماز پڑھنا جائز ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ طواف کرنے کے بعد طواف کی 2 رکعت واجب نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا۔ اب اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم جو طواف کرنے کی جگہ میں گولڈ کلر کا ایک چھوٹا سا مینار کی شکل میں ہے، وہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کا مطلب وہ پتھر جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اس میں ابھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان موجود ہیں۔ وہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب وہاں بھی جگہ نہیں مل رہی ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، پھر اس سے پیچھے پڑیں گے تو اس سے پیچھے پڑیں گے، اس سے پیچھے۔ بہتر صورت یہی ہے کہ طواف کی 2 رکعت واجب نماز پورے مطاف میں جہاں سکون کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کے ٹکر اور عورتوں کے گزرنے کی جگہ نہیں، وہاں اگر مطاف میں جگہ نہیں رہی تو پھر آپ مسجد حرام میں بھی، یعنی مسجد میں بھی آ کر سکون کی جگہ پر 2 رکعت طواف کی واجب نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی یہ کیا صورت ہے؟ اگر اب نماز پڑھنا ہمیں واجب نماز، سامنے عورتیں بیٹھ گئی ہیں تو وہ سامنے عورت بیٹھنے سے نماز کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سمجھ میں کیا صورت؟ جی بیگ وغیرہ اگر سترا رکھ دیتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ ملتزم کو چھو کر دعا کرنا، ملتزم کو چھو کر دعا کرنا یہ نبی کا طریقہ رہا ہے۔ ملتزم کے یعنی حجر اسود اور دروازے کے بیچ میں جو چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گال بھی دیوار کو لگا دیتے تھے اور اپنا سینہ بھی دیوار کو لگا دیتے تھے اور اس کے بعد دعا پڑھتے تھے۔ سہولت کا موقع ہو، مرد حضرات ہو، عورتیں تو جا نہیں سکتی اب اس وقت تک، کیونکہ وہاں ان کو جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ایک سنت والا عمل ہے جو مؤکدہ بھی نہیں ہے، لیکن عورت کو اپنے آپ کی حفاظت کرنا سنت نہیں بلکہ فرض ہے۔ حاجیاں اور رکن یمانی کی طرف بھی بوسہ دیتی ہے، کہاں تک جائز؟ رکن یمانی کو بوسہ دینا سنت کے خلاف ہے۔ رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا گنجائش ہو یا نہیں، اگر گنجائش نہیں ہے تو دور سے گزر جانا، اشارہ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو حجر اسود کے کونے کو رکن ہند بولتے ہیں، رکن ہند بولتے ہیں اس سے۔ جی ہاں، تبرکن خلاف کو کعبے کے در و دیوار کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اسے ناجائز قرار دیتے ہیں، اس کی بھی وجہ ہے، سمجھ میں بات ہے، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اسے خدا سمجھ کر بوسہ دے رہے ہیں۔ خدا نہیں، خدا کا گھر، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔